اسٹیشن کے باہر مخصوص مقام پر را کا ایک ایجنٹ ٹیکسی ڈرائیور کی شکل میں موجود تھا۔ اس کی ٹیکسی پر بیٹھ کر تینوں چتلی قبر تک آئے تھے، جہاں ایک پہلے سے طے شدہ گیسٹ ہاؤس میں ایک کمرہ اس نے بک کروا رکھا تھا۔ امر سنگھ اور حفیظ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ اور عامر آگے بیٹھا تھا۔ راستے میں انہوں نے بمشکل 2-3 باتیں کی تھیں۔ حالانکہ عامر ان سے فری ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں خاصے محتاط دکھائی دے رہے تھے۔ شاید وہ گاڑی میں کوئی بات کسی بھی موضوع پر کرنے سے اجتناب کرتے رہے اور سلسلہ گفتگو حمید بھائی کی خیریت جاننے تک ہی محدود رہا۔ گیسٹ ہاؤس سے کچھ فاصلے پر ہی عامر نے ٹیکسی رکوا لی اور ان دونوں کے ساتھ پیدل چل دیا۔ وہ دونوں پر یہی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ بہت ذمہ دار اور محتاط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ٹیکسی گیسٹ ہاؤس کے سامنے نہیں رکوائی۔ گیسٹ ہاؤس کے استقبالیہ پر مس جین خود موجود تھی۔ اس نے مہمانوں کا ارادائک من یعنی دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا۔ اس مرتبہ سکسینہ کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے را کے مخصوص گیسٹ ہاؤس کا انتخاب خود ہی کیا تھا، جہاں بیرے سے لے کر مالک تک سب را کے ملازم تھے۔ مس جین کی کمان میں ساری ٹیم خصوصی ہدایات کے تحت یہاں موجود تھی۔ جس کمرے میں انہیں ٹھہرایا گیا تھا اسے بطور خاص بگ کیا گیا تھا۔ عامر نے انہیں بھی بتایا تھا کہ گیسٹ ہاؤس کے مالک کا بیٹا اس کا کلاس فیلو ہے اور اس گنجان آباد علاقے میں اس نے جان بوجھ کر گیسٹ ہاؤس کا انتخاب کیا تھا۔ پرانی دہلی کے اس علاقے کی زیادہ تر آبادی مسلمانوں پر ہی مشتمل تھی۔ عامر نے ان کے کمرے ہی میں ان کے لیے مشروبات منگوا لیے تھے اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ امر سنگھ نے اپنا تعلق خالصتان کمانڈو فورس سے بتایا تھا اور عامر کو حفیظ نے بتایا کہ کشمیری اور سکھ مجاہدین ایک دوسرے کی ہر ممکن معاونت کرتے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے تعاون سے براہمن سامراج سے آزادی حاصل کر سکیں۔ آج 14 اگست تھا۔ اگلے روز بھارت کا یوم آزادی اور اس دن کو انہوں نے منتخب کیا تھا۔ حفیظ نے بتایا کہ منصوبے کے مطابق امر سنگھ بم والا بریف کیس لے کر پولیس ہیڈ کوارٹر جائے گا، جبکہ حفیظ اور عامر اس کی نگرانی کریں گے۔ عامر نے انہیں بتایا تھا کہ بریف کیس لے کر وہ رات کو یہاں پہنچ جائے گا اور صبح وہ تینوں ناشتے کے بعد اپنے مشن پر روانہ ہوں گے۔ ان کی اس کمرے میں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سکسینہ کے سامنے رکھے ٹیپ ریکارڈ پر ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اس رات سکسینہ نے بمشکل 2 گھنٹے کی نیند لی تھی۔ وہ مسلسل 20-22 گھنٹے سے جاگ رہا تھا، لیکن کیا مجال جو معمولی سی سستی بھی اس پر چھائی ہو۔ آج تو وہ اپنی زندگی کا بہترین مشن انجام دینے جا رہا تھا۔ آج کی کامیاب کارروائی کے بعد اسے خصوصی انعامات ملنے والے تھے۔ آج اس کے کارنامے کی رپورٹ براہ راست وزیر اعظم کے سامنے پیش کی جانی تھی اور ہونے والی ممکنہ عزت افزائی کے نشے سے اس کی گردن اور بھی زیادہ تن گئی تھی۔ مس جین نے عامر کو بتا دیا تھا کہ دراصل اب اس کی صلاحیتوں کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اس نے خاص طور پر عامر سے کہا تھا کہ اب اسے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے اور اسی پلان کے عین مطابق عمل کرنا ہے جس کی پریکٹس اسے گزشتہ 3 روز سے مسلسل کروائی جا رہی ہے۔ اب تو عامر کو وہ گلیاں اور مخصوص مقامات حفظ ہو گئے تھے جہاں اس نے قدم بقدم اس منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ بریف کیس کھول کر اس نے 1 گھنٹے کا ٹائم بم پر فٹ کر دیا تھا۔ انہیں یہاں سے پولیس ہیڈ کوارٹر تک آدھے گھنٹے میں پہنچنا تھا، جس کے بعد 15 منٹ میں باقی تمام مراحل طے کرنے تھے۔ باقی 15 منٹ دراصل مارجن ٹائم تھا۔ 15 اگست کی وجہ سے ٹریفک زیادہ ہونے کے سبب انہوں نے 15 منٹ بھی ممکنہ رکاوٹ کے پیش رکھے تھے۔ مجاہدین کا خیال تھا کہ 15 اگست کی وجہ سے پولیس ہیڈ کوارٹر میں زیادہ نفری موجود نہیں ہوگی، یوں بھی پولیس نے ساری توجہ شہر کے حساس مقامات پر مرکوز کی ہوگی، اس لیے انہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تینوں نے ناشتہ اکٹھے ہی کیا تھا۔ عامر آدھی رات تک ایک نزدیکی سیف ہاؤس میں مس جین کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتا رہا تھا، اس لیے اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ امر سنگھ اور حفیظ بمشکل 2 گھنٹے ہی آرام کر پائے تھے، جس کے بعد سے وہ دونوں کمرے میں عبادت میں مشغول تھے۔ حفیظ تہجد کی نماز کا عادی تھا، لیکن آج وہ بہت پہلے ہی اٹھ گیا اور ساری رات اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاتا رہا، جبکہ امر سنگھ نے آدھی رات کے بعد اٹھ کر اسنان کیا اور پھر 5 بانیوں کا پاٹھ کرنے کے بعد بڑے خشوع و خضوع سے ارداس یعنی دعا کی تھی۔ خوف ان دونوں کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ موت کی راہ کے مسافر ہیں اور ان کی مخالفت موت کرتی ہے، اور جب موت کسی کی محافظ بن جائے تو وہ دنیاوی خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ را نے اپنے خصوصی ایجنٹ عامر خان کو آخری لمحات میں کسی جذباتی مرحلے پر پھسل جانے سے بچانے کے لیے مکمل اہتمام کر رکھا تھا۔ سکسینہ کا شمار را کے ذہین افسروں میں ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عامر گیا گزرا ہی صحیح، لیکن
مسلمان تو ہے، عین ممکن تھا کہ کسی بھی لمحے اس کی غیرت ایمانی جوش مارتی اور سارا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیتا۔ اسی خوف کے پیش نظر اس نے 15 اگست کی رات کو بطور خاص مس جین کے ذریعے اسے بہلائے رکھنے کا بندوبست کیا تھا۔ مس جین نے بھی جشن آزادی ایک رات پہلے ہی منانے کا مکمل اہتمام کر لیا تھا۔ عامر کو اس نے لذت کے ان جہانوں سے آشنائی بہم پہنچائی کہ اس کی غیرت کو عملاً مار ہی ڈالا تھا۔ جب صبح اس نے ایک فاتح کی حیثیت سے اپنی مدہوش شکار پر نظر ڈالی تو ایک شفاق مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر خود بخود جم گئی۔ اپنے ایریا کمانڈر سکسینہ کو فون کرتے ہوئے اس نے بڑی نخوت اور نفرت سے کہا، سر آپ خواہ مخواہ پریشان نہ ہوا کریں، یہ تو کتوں کی طرح میرے حکم پر آپ کے تلوے بھی چاٹے گا۔ میں نے اس کی رگ رگ میں جنسیت کا زہر بھر دیا ہے، اب اس کے بچ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے اپنے جسم کا عادی بنا دیا ہے، اب یہ میرے حکم پر آنکھیں بند کر کے جہنم میں چھلانگ لگا دے گا۔ ویل ڈن ہنی ویل ڈن، میں تمہیں تمہاری توقع سے بڑھ کر انعام دلاؤں گا، سکسینہ نے خوشی سے بے قابو ہو کر کہا۔ رائٹ سر، میرے خیال سے اب اسے جگا دوں۔ اس نے فون پر عامر خان کو بڑی غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا، اب ٹو یو ہنی، گڈ لک۔ دوسری طرف سے سکسینہ نے فون بند کر دیا اور اپنی حصے حیوانیت کو تسکین دینے کے لیے مس جین نے پہلے پیشہ ور شکاریوں کی طرح نیم مردہ سے عامر کے جسم پر یوں اپنا پاؤں رکھا جیسے شیر کو مارنے کے بعد شکاری اس پر پاؤں رکھ کر تصویر اتروایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس پر شیطانیت کا دورہ سا پڑ گیا۔ اس نے سوئے ہوئے عامر خان کے گرد چکر کاٹتے ہوئے عجیب عجیب انداز سے وحشیانہ رقص شروع کر دیا، پھر اچانک نارمل ہو گئی۔ باتھ روم میں جا کر اس نے شیشے میں اپنا بدلا ہوا چہرہ دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی فتح پر کہکا لگا کر واپس آ گئی۔ اب وہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئی تھی۔ ہندو دیویوں کی طرح اسے مختلف روپ دھارن کرنے پر خاص ملکہ حاصل تھی۔ پھر اس نے بڑی محبت سے عامر کو اٹھا کر اپنے کام پر روانہ کر دیا۔ عامر کا جی تو نہیں چاہتا تھا لیکن وہ بادل نخواستہ چلا گیا، کیونکہ اسے ایسی مزیدار راتیں گزارنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ عامر بڑا فریش ہو کر گیسٹ ہاؤس پہنچا تھا۔ شاید وہ خود زندگی بھر وقت کی پابندی نہ کر پاتا، لیکن اس پر نگران مس جین نے اسے اس کا پابند بنا دیا تھا۔ دونوں اس کے منتظر تھے، انہوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ عامر نے ناشتہ باہر سے ہی منگوایا اور بیرے کے برتن واپس لے جانے پر انہیں چلنے کا اشارہ کیا۔ چنگا ویر جی، کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اگر رب نے چاہا اور زندہ رہ گئے تو شاید اگلی زندگی میں آپ کی کوئی سیوا کر سکیں۔ امر سنگھ نے چھوٹی سی کرپان اپنے کپڑوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ عامر خاموش رہا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ دونوں بالکل مطمئن ہیں اور یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے انہیں ڈر چھو کر بھی نہیں گزرا۔ آئیے دعا کریں، یہ کہتے ہوئے حفیظ اور عامر نے ہاتھ اٹھا دیے، جبکہ امر سنگھ کمرے کے ایک کونے میں سر جھکائے کھڑا اپنی دانست میں انتم ارداس یعنی آخری دعا کر رہا تھا۔ اختتام پر اس نے بولے سونے حال سستری اکال کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں باری باری ہونکوں کی طرح منہ کھولے عامر سے بغل گیر ہو گئے۔ خالد بھائی، یہاں سے ٹارگٹ تک تم ہمارے رہنما ہو، مجھے تنظیم کی طرف سے اس مہم کی کمانڈ سونپی گئی ہے۔ میں اپنا فرض جانتے ہوئے آپ سے کچھ بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش آنے پر آپ ہم دونوں کو چھوڑ کر نکل جائیں، کیونکہ آپ کی جان جہاد کے لیے ہماری جانوں سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں اگر آپ چاہیں تو براہ راست یہاں سے کشمیر جا سکتے ہیں۔ مشن کی کامیابی پر بھی ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے، آپ ہم دونوں سے الگ ہو کر چلیں گے۔ اصولی طور پر آپ کا کام بم بنا کر دینے کے بعد ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کے جذبہ جہاد کے پیش نظر اور مقامی ماحول اور راستوں سے آشنائی کی وجہ سے آپ کو اس کے بعد بھی اس مہم میں شامل رکھا گیا ہے۔ ہمیں پولیس ہیڈ کوارٹر تک پہنچانے کے بعد آپ ہم سے الگ ہو جائیں گے۔ زندہ رہے تو اگلی ملاقات انشاءاللہ سری نگر میں ہوگی، حفیظ نے کہا۔ تینوں نے باری باری ایک دوسرے سے مضبوطی سے ہاتھ ملایا اور عامر کے پیچھے پیچھے چلتے کمرے سے باہر آ گئے۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر مس جین حسب سابق موجود تھی۔ گڈ مارننگ سر، اس نے تینوں کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ گڈ مارننگ، تینوں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اینی وے سر، اس نے ایک اچھی ہوٹل ملازمہ کے فرائض نبھاتے ہوئے ان سے شاید یہاں ٹیکسی وغیرہ منگوانے کے لیے پوچھا تھا۔ نہیں شکریہ، ہمارے پاس کنوینس ہے، عامر نے کہا۔ آل رائٹ سر، مس جین نے پیشہ ور استقبالی خواتین کی طرح جواب دیا۔ تینوں اب گیسٹ ہاؤس کے مین گیٹ سے باہر آ گئے۔ ان کے کاؤنٹر عبور کرتے ہی کاؤنٹر کے نیچے چھپے واکی ٹاکی پر ان کی روانگی کا سگنل دے دیا تھا۔ کھیل شروع ہو گیا تھا۔ اب کھیل کا مرکزی اور اہم ترین کردار عامر خان تھا۔
اور اسے ساری ریہرسل دراصل کے منصوبے کو کامیاب کروانے کے لیے ہی کی گئی تھی۔ قدیم دہلی کی گلیوں سے گزارتا وہ انہیں پیدل ہی لے کر جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں کئی آنکھیں ان پر نگران تھی۔ حفیظ اور امر سنگھ یہی سمجھ رہے تھے کہ عامر خان نے جان بوجھ کر یہاں سے کچھ دور تک جانے کا محفوظ طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ دونوں بھی یہی چاہتے تھے کہ پولیس ہیڈ کوارٹر تک جانے کے لیے سواری کی مدد کم ہی لی جائے۔ ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر عامر کے اشارے پر امر سنگھ نے بریف کیس کا ایک بٹن دبا کر کھول دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ بم پر نصب ٹائم نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس بم کو بناتے ہوئے بطور خیال رکھا گیا تھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز زیادہ سنائی نہ دے۔ امر سنگھ نے اندازہ کر لیا تھا کہ واقعی آواز باہر سنائی نہیں دے رہی۔ تینوں ایک خاصے گنجان آباد علاقے سے گزر رہے تھے جب ایک جگہ ٹیکسی سٹینڈ کے باہر عامر نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ یہاں سے ٹیکسی لیتے ہیں، اس نے حفیظ کے نزدیک سے گزرتے ہوئے کہا۔ حفیظ نے اس بات میں گردن ہلائی اور امر سنگھ کی طرف دیکھا جو دونوں سے بظاہر لاپرواہ سوٹ میں ملبوس ہاتھ میں بریف کیس پکڑے کسی سرکاری آفیسر کی طرح ایک طرف کو جا رہا تھا۔ چاروں طرف عوام کا ازدحام تھا یا پھر پولیس کے سپاہی جو محض اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے خواہ مخواہ کسی سائیکل رکشہ، موٹر سائیکل اور ٹیکسی والے کو روک کر تلاشی کے لیے کہتے اور پھر جیب گرم ہونے پر انہیں آگے جانے کا مشورہ دیتے۔ اچانک ہی عامر اور حفیظ نے پولیس کے دو نوجوانوں کو امر سنگھ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ سر آپ کہاں جائیں گے؟ ایک پولیس والے نے اچانک ہی امر سنگھ سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے نہیں پہچانتے؟ امر سنگھ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان پر رعب جمایا۔ سر معافی چاہتے ہیں، ڈی سی پی صاحب کا حکم ہے کہ کسی بیگ بریف کیس کو چیک کیے بغیر نہ جانے دیا جائے۔ ایک سپاہی نے جو دراصل را کا انسپکٹر تھا بڑی عاجزی سے کہا۔ شٹ اپ، میں سی بی آئی آفیسر ہوں۔ امر سنگھ نے انہیں ڈانٹ کر بھگانا چاہا۔ سر آپ کو تو پھر ہماری مجبوری سمجھنی چاہیے، کرپا کر کے اپنا کارڈ دکھا دیجئے، اس سپاہی نے کہا۔ اس درمیان ان کا حوالدار بھی اس طرف آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ کیوں صاحب کو تنگ کر رہے ہو؟ اس نے دور ہی سے دونوں کو ڈانٹا۔ کیا بات ہے صاحب؟ اس نے نزدیک آ کر بڑے احترام سے امر سنگھ سے پوچھا۔ کیسے بدتمیز لوگ ہیں یہ؟ امر سنگھ نے اپنا تنتنا برقرار رکھا۔ وہ یہ کیا بات ہے، کیا پھڈا ہے؟ حوالدار نے سپاہیوں کو بظاہر ڈانٹا۔ مہاراج ہم نے سر کو ڈی سی پی صاحب کا حکم بتایا ہے، یہ سی بی آئی آفیسر ہیں، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، صرف ان کی شناخت طلب کی ہے۔ سپاہی نے بظاہر ڈرتے ہوئے حوالدار سے کہا۔ سر معاف کیجیے، ہماری مجبوری ہے، آج کوئی وی آئی پی بھی چیک ہوئے بغیر نہیں جا سکتا، آپ انہیں آئی ڈی دکھا دیجیے نا۔ حوالدار نے وہی بات کہی۔ امر سنگھ سمجھ گیا کہ وہ پھنس گیا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر موجود حفیظ کے نزدیک کھڑے عامر نے بظاہر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی اداکاری کرنی چاہی، لیکن اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر حفیظ نے اسے روک دیا۔ کیا بکواس ہے؟ کہتے ہوئے بظاہر امر سنگھ نے بریف کیس زمین پر رکھ کر بڑے غصے سے اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا تاکہ اپنی شناخت دکھا سکے، لیکن شناخت کی بجائے وہاں سے پستول برآمد ہوا۔ خبردار اپنی جگہ کھڑے رہو ورنہ مارے جاؤ گے۔ امر سنگھ نے انہیں للکارا تو وہاں موقع پر 2-3 لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ بڑی عجیب سچویشن تھی۔ 10-15 آدمی بیک وقت امر سنگھ کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اچانک ہی ایک ہوائی فائر کر دیا اور ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پستول دیکھ کر کسی کو اس کے تعاقب کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ عامر حیران تھا کہ امر سنگھ یا حفیظ نے اسے ابھی تک پستول کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور اچانک ہی اب پستول نکل آیا تھا۔ اسے یہ فکر دامنگیر ہوئی جا رہی تھی کہ کہیں اس کے مالکان اس بات پر غصہ نہ کرے کہ اس نے پستول کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں دن رات ایک ہی راگ الاپا جا رہا تھا کہ غیر ملکی طاقتوں کی آشیرواد سے کشمیری اور سکھ دہشت گردوں کی طرف سے دہلی میں تخریب کاری کا خطرہ ہے۔ غیر ملکی مہمانوں میں جن کی اکثریت سفارتکاروں اور اعلیٰ حکام پر مشتمل تھی، اس پروپیگنڈے سے خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے را نے سری نگر میں اپنی ایک ذیلی نام نہاد مجاہد تنظیم سے 5 غیر ملکی سیاح بھی اغوا کروا دیے تھے، جن کے بعد سے یورپین اور امریکی ایجنسیوں نے بھارت میں موجود اپنے شہریوں کو وارننگ دے دی تھی کہ وہ بھارت میں سفر کے دوران بے حد محتاط رہیں اور مقبوضہ کشمیر کا تو رخ بھی نہ کریں۔ اب دھماکہ کروا کر بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیل کر را نے ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کے میڈیا میں مسلمانوں کو بدنام کر دیا تھا، اپنی آزادی کے لیے سربکف کشمیری مجاہدین کو دہشت گرد بنا دیا تھا۔ اس طرح انہیں ایک مرتبہ پھر بے گناہ کشمیری عوام کے جان و مال سے کھیلنے کا، ان کے گھروں کو جلانے کا، ان کی قتل و غارت گری کا لائسنس بھی مل گیا تھا۔
اب لمبے عرصے تک وہ اپنا شیطانی کھیل کھیل سکتے تھے اور دنیا بھر کی ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو گمراہ بھی کر سکتے تھے۔ رات گئے اس بم دھماکے کے متعلق جو سرکاری بیان جاری ہوا، اس میں بتایا گیا تھا کہ کشمیری اور سکھوں نے بھارتی سالمیت کے خلاف مشترکہ کارروائی کی تھی، جسے سرحد پار سے پشت پناہی حاصل تھی۔ دہشت گردوں نے گنجان آباد علاقے میں بم دھماکہ کر کے عوام کے جان و مال کو نقصان پہنچا کر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حکومت ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی، بلکہ ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پولیس کے ساتھ مقابلے میں مرنے والے ایک دہشت گرد کی امر سنگھ کے نام سے شناخت ہوئی تھی، جس کا تعلق خالستان کمانڈو فورس سے تھا اور جس کے متعلق بھارتی انٹیلیجنس نے اطلاع دی تھی کہ وہ کافی عرصے سے سرحد پار پاکستان میں پناہ حاصل کر چکا ہے۔ ایک بیان میں بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان کو سخت چیتاونی دیتے ہوئے مذموم کارروائیوں سے باز آنے کے لیے کہا تھا اور دنیا بھر کی توجہ پاکستان کی ان کارروائیوں کی طرف دلائی تھی، جن کی وجہ سے بھارت کے بے گناہ شہریوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے، جس کے ساتھ ہی اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ حکومت ان کارروائیوں کا سختی سے نوٹس لے گی۔ امر سنگھ کو پستول نکالتے عامر اور حفیظ نے دیکھ لیا تھا، وہ یہاں کھڑے ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ آپ نکل جائیں، میں جاتا ہوں۔ عامر نے بظاہر حفیظ کو یہی تاثر دینا چاہا کہ وہ اسے بچا کر خود قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن حفیظ نے اس کے کاندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ نہیں خالد بھائی، آپ میرے ساتھ بھی نہ رہیں، اب یہاں سے ہماری منزل الگ الگ ہے، انشاءاللہ سری نگر میں ملاقات ہوگی، اس نے کہا۔ عامر کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے خدا حافظ کہتے ہوئے دوسری طرف گھوم گیا۔ عامر ہکا بکا اپنی جگہ کھڑا رہا۔ یہ نئی بپتا آن پڑی تھی، اسے احکامات کے مطابق ابھی ان لوگوں کے ساتھ رہنا تھا، جبکہ حفیظ الگ ہو رہا تھا۔ امر سنگھ اور پولیس کے درمیان فائرنگ ہو رہی تھی اور امر سنگھ پلک جھپکتے ہی مارا گیا۔ ایک بات کا تو اسے یقین تھا کہ اگر حفیظ کے پاس اسلحہ ہوتا تو وہ اس کے استعمال سے قطن نہ چونکتا اور ضرور امر سنگھ کو بچانے کی کوشش کرتا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچے، حفیظ نے ساتھ والی گلی کا موڑ مڑا اور ہجوم میں غائب ہو گیا۔ وہ صرف عامر کی نظروں سے ہی اوجھل نہیں ہوا تھا، را کے وہ ایجنٹ بھی ہاتھ ملتے رہ گئے تھے جو ان دونوں کے پیچھے سائے کی طرح لگے ہوئے تھے۔ حفیظ کا یہ اقدام دراصل بالکل غیر متوقع تھا۔ طے شدہ پلان کے مطابق عامر نے اسے یہاں سے کسی بھی طرح اپنے گھر لے جانا تھا، جہاں اسے رات گئے فرار کروانا تھا، اور را نے اسے عامر کے گھر سے روانہ ہونے کے بعد حفیظ کا اس وقت تک تعاقب کرنا تھا جب تک کہ وہ دہلی سے نکلنے کے لیے کوشش نہ کرتا۔ عین آخری لمحات میں جب انہیں یقین ہو جاتا کہ اب وہ یہاں سے سیدھا سری نگر جائے گا، را نے اسے مار دینے کا پروگرام بنایا تھا۔ یہاں بھی انہیں اچانک ہی تلاش اور شناخت وغیرہ کا ڈرامہ رچانا پڑا اور اتنے شاندار طریقے سے مارنا تھا کہ کسی کا خیال بھی اس طرف نہ جاتا ہے کہ اس کی موت کے پیچھے کسی صورت میں عامر خان کا ہاتھ ہے، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ گئی تھی۔ اچانک ہی حفیظ انہیں جل دے کر نکل گیا تھا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، سکسینہ کو پیغام پہنچ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے میٹھا کھاتے کھاتے اچانک اس کے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ ڈیم اٹ، وہ واکی ٹاکی پر ہی چیخا۔ سر سب کچھ اچانک ہوا، یہاں بہت رش لگا۔ بکواس مت کرو گدھے بے وقوف، اسے ڈھونڈو، اسے پکڑو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ بوکھلائے ہوئے را کے ایجنٹ پرانی دہلی کی تنگ گلیوں میں بھاگتے ہوئے چاروں طرف حفیظ کو ایسے ڈھونڈ رہے تھے جیسے کسی گمشدہ گائے کو تلاش کر رہے ہوں، لیکن اب یہاں ان کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ حفیظ تو کب کا نکل چکا تھا، وہ ان کے حصار سے نکل کر محفوظ ہو چکا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔